فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بات میرے ذہن میں آئے گی یا میرے سامنے آئے گی یا مجھے سننی پڑے گی. مبہوت، ہکا بکا جس کو آپ کہتے ہیں نا، ہیں یہ کیا بات ہو گئی؟ جواب دے سکا نہیں. حکم دیا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. جواب بنا نہیں ہے تو ڈال دو. اپنی کمزوری، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں، حکم دے دیا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. مگر جو میں نے بات یہاں آپ کو سنانی ہے، یہ سورج کو مشرق سے نکالنا، ایک خاص مستقر اس کا جو راستہ مقرر کیا ہے اس پہ چلانا، مغرب میں غروب کرنا، دوسرے دن پھر مشرق سے نکالنا، یہ رب کی مشیت ہے یا نہیں؟ اونچی اونچی. کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ دعوے کیوں کرتے ہیں پھر اللہ پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ حیثیت کیا ہے؟ رب کو پہچانے. یہ ہمارے دلوں میں بات کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ ہمیں محبت کیسے ہو جاتی ہے، نفرت کیسے ہو جاتی ہے، نیند کیسے آ جاتی ہے؟ سینکڑوں عقلی سوال ہیں ہمارے پاس، ان کا جواب نہیں ہے، اور ہم رب کے نظام پر اعتراض کرنے چلے، رب کی قدرت کے بارے میں گفتگو کرنے چلے ہیں. پہچانے اپنے آپ کو. میں بہت ہلکے لفظ کہنے، ہمیں حاجت پیشاب آ جائے اور ہم نہ کریں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور اگر نہ نکلے تو کیا حال ہوتا ہے. ہماری یہ حالت ہے اور ہم چلیں رب کے بارے میں باتیں کرنے. پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ہیں کیا. تو وہ لوگ جو رب کے نظام کو سمجھنے کی بجائے، اس میں غور کرنے کی بجائے اعتراض کرتے ہیں، انہیں کچھ ملتا نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا جو لوگ زیادہ مقرب ہوتے ہیں نا، ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ بارش ہوئی، ایک اللہ والے کے منہ سے نکل گیا، آج بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے. ان کے حساب سے کہ اس وقت بارش کی بہت ضرورت تھی، بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے، منہ سے نکل گیا. ان کو تنبیہ ہوئی غیب سے، یہ بتاؤ بے موقع کب ہوئی تھی؟ یہ کہنے والے کہ آج بڑے موقع کی ہوئی ہے، بے موقع کب ہوئی تھی؟ تیری سمجھ کے مطابق کون سا موقع ہے کون سا نہیں، وہ تیری سمجھ ہے. تو رب کے بارے میں کہتا ہے کہ جی بڑے موقع کی ہوئی ہے، تو پہلے بے موقع کب ہوئی تھی؟ تو یہ ہم لوگ کم سمجھی یا نہ سمجھی کی وجہ سے جو بول جاتے ہیں، احتیاط کرنی ہے. اب یہ کہ مسلمانوں کو کبھی کبھی کافروں کے مقابلے میں شکست ہو جاتی ہے، تو مسلمان غور کریں کہ ہم میں کیا کمی ہے. آپ لوگوں کے لیے تو یہ بات ہنسنے کی ہوگی. مسلمانوں کا ایک لشکر گیا کسی علاقے میں کافروں سے لڑنے کے لیے، 3 بار حملہ کیا، ناکامی ہوئی. حملہ کر رہے ہیں، کامیابی نہیں. لشکر والے مل کے بیٹھ گئے، ہم حملہ کر رہے ہیں، کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا ہے؟ تلواریں بھی ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، اپنا جو ہماری پالیسی ہے، منصوبہ بندی، وہ بھی صحیح ہے. ایک شخص نے بیچ میں سے کہا، ہم نے کوئی کام چھوڑ دیا جو کرتے تھے، کوئی نیکی چھوڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کامیابی نہیں ہو رہی. آج اس سوچ پہ تو لوگ ہنسیں گے نا، بھائی نیکی کا کیا تعلق؟ تلوار سے مقابلہ ہوتا ہے، قوت ہونی چاہیے، ہتھیار ہونی چاہیے. مقابلہ تو ہوتا ہے ہتھیاروں سے، قوت سے، جذبے سے. نیکی کا کیا سوال؟ لیکن وہ اللہ والے تھے، مسلمان تھے. آپس میں جب سوچنے لگے کون سی نیکی چھوڑی ہوئی ہے، پتہ چلا ہم نے 3 دن سے مسواک نہیں کی ہے. 3 دن سے اونچی مسواک نہیں کی ہے. ہنسنے کی بات ہے نا آپ لوگوں کے لیے، آپ تو کہیں گے کیسے لوگ تھے. بھئی مسواک کا کامیابی سے کیا تعلق؟
انہوں نے کہا نہیں، ہاں واقعی یہی بات ہے، ہم 3 دن سے مسواک نہیں کر رہے، باقی تو ساری نیکیاں کر رہے ہیں، یہ چھوڑی ہوئی ہے۔ ان سب نے درختوں کی ٹہنیاں کاٹنی شروع کر دی، مسواکیں بنائیں، صف بنا کے سارے مسواک کرنے بیٹھ گئے۔ ادھر دشمن نے دیکھا، انہوں نے شور مچا دیا، دیواں آمدم دیواں آمدم، او دیو آ گئے دیو آ گئے۔ کیا مطلب؟ ارے مسلمان اب دانت صاف کر رہے ہیں، اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، سارے کے سارے وہ تلوار سے نہیں لڑیں گے، ہمیں کچا کھانا چاہتے ہیں، وہ بھاگ گئے سارے۔ نبی کی سنت پوری کی، بولو کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ کہیں گے مولانا صاحب کہ آپ اس طرح کریں۔ میں کہتا ہوں جو نبی کا غلام بن جاتا ہے، تابع بن جاتا ہے، نبی کا کہنا مانتا ہے، ناکام نہیں ہوتا، ناکام۔ نبی کی بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ میں جھلک دکھا رہا ہوں، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بڑا مشہور واقعہ، ہجرت کی رات ہے، 40 جوان ننگی تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں برے ارادے سے۔ 40 جوان ننگی تلواریں ہاتھ میں۔ حضور حضرت علی کو فرماتے ہیں میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر۔ باہر تلواریں لے کے لوگ کھڑے ہوں، جان کے دشمن ہوں، پتہ ہو نیند آتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ حضور فرماتے ہیں اے علی میرے بستر پر، یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، مکے والوں کی، صبح ان کو لوٹا کر میرے پیچھے آ جانا، میں مدینہ جا رہا ہوں، میرے پیچھے تم بھی۔ حضرت علی کو یقین ہے جو یہ نبی فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی۔ مجھے کہا جا رہا ہے سو جاؤ، صبح امانتیں لوٹانا، تو میں رات بھی خیریت سے گزاروں گا، صبح امانتیں بھی لوٹاؤں گا، اور پھر خیریت سے مدینہ بھی پہنچوں گا، کیونکہ نبی نے ایسا ہی کہا ہے، یقین ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس رات جیسی چین کی نیند پھر کبھی نہیں آئی، میں اس رات جتنے مزے سے سویا ویسی نیند کبھی نہیں آئی، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا سو جاؤ، میں مزے سے سو گیا، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ تو یقین تھا۔ بولو ان کو کوئی نقصان ہوا؟ اونچی، ہمیں یقین نہیں ہے۔ کہتے ہیں رازق کون ہے؟ محبت سے کہیے اللہ جل جلالہ، اللہ کریم، اس کا وعدہ ہے وہ رزق دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، کوئی شبہ نہیں۔ ہمیں یقین ہے، پوچھ رہا ہوں، جواب ایسا نہیں آ رہا نا، ڈاما ڈول ہے، کام نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، اگر امریکہ نے گندم نہیں بھیجی تو کیا ہوگا، فلانے ملک نے چینی نہیں دی تو کیا ہوگا، چین نے مدد نہیں کی، روس نے مدد نہیں کی، فرانس نے مدد نہیں، ہماری تو یہ سوچ ہو گئی ہے۔ اور رازق کون ہے؟ اونچی، ہم ان ملکوں کے نام کیوں لیتے ہیں؟ رازق یہ ہے یا اللہ ہے؟ نبی کے نام کو چومنے پر، نبی کے نام کا نعرہ لگانے پر، فتویٰ لگانے والوں یہ باتیں نظر نہیں آتی تمہیں؟ ہم یا رسول اللہ پکاریں تو فتوے لگتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فلانے ملک سے فوراً جناب معاہدہ کیا جائے ورنہ بھوک آ جائے گی، اور یوں ہو جائے گا اور وہاں ہو جائے گا۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے یا یہ لوگ ہیں؟ سوچیں، غور کریں۔ اے مسلمان، تجھے اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، تدبیر اختیار کرنا منع نہیں ہے، ہتھیار پکڑنا منع نہیں ہے، مگر بھروسہ ہتھیار پہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پہ کرنا ہے، ان کی بات پر یقین رکھنا۔ تو یہ آپ نے جان لیا، اللہ حق ہے، اللہ ہی اونچی گئیے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اس کے سوا جسے پوجتے ہیں
وہی باطل ہے. پھر مسئلہ آیا ہے، جب بھی آتا ہے قرآن میں جگہ جگہ بیان آتا ہے، میں پھر دہراتا ہوں، ہاں من دون اللہ، سب کے سب کہیں، ایک مرتبہ اور دوہرا لے. یاد ہو گیا یا ایک بار اور کہوں؟ یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ بہت سننے کو ملیں گے آپ کو. بستر لوٹا گروپ دوسرے، یہ بہت آپ کو سنائیں گے لفظ من دون اللہ، من دون اللہ بہت سنائیں گے. اس کے معنی ہیں اللہ کے سوا. کیا معنی ہے؟ پھر کہیے. من دون اللہ عربی کے لفظ ہے، معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا. مراد ہیں بت. مراد کون ہے؟ اب یہ 3 مرتبہ کہلواؤں گا. مراد کون ہے؟ مراد کون ہے؟ مراد کون ہے؟ بت. اب مجسمے، مورتیاں لکڑی کی ہوں، پتھر کی ہوں، مٹی کی ہوں، کسی چیز کی ہوں، بت. من دون اللہ عربی کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، معنی ہے اللہ کے سوا. مراد کون ہے؟ بت. ہم پر، اہل سنت و جماعت پر الحمدللہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے الحمدللہ درست ہیں. ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نبیوں ولیوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا مراد ہیں بت. آیتیں وہ لوگ پڑھتے ہیں من دون اللہ والی، مراد لیتے ہیں نبیوں ولیوں کو، کہتے ہیں نبی بھی اللہ کے سوا، ولی بھی اللہ کے سوا. تو پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم نبیوں ولیوں کی کرتے ہو، لہذا وہ بھی مشرک، تم بھی مشرک. یہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، دھیان سے یاد کر لو، کوئی مسلمان ہرگز 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 پوجا نہیں کرتا اللہ کے سوا کسی کی. اللہ کے سوا اونچی، اللہ کے سوا کسی کی بھی پوجا اونچی کہیے نہیں کرتا. نہ نبی کی، نہ ولی کی، نہ موسم کی، نہ مظاہر قدرت کی. ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، باقی سب مخلوق. معبود صرف اللہ، عبادت کے لائق صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، مگر ہم ان کو نہ تو اللہ کا شریک کہتے ہیں، نہ اللہ کا ٹکڑا کہتے ہیں، نہ اللہ کی مثل کہتے ہیں، نہ برابر کہتے ہیں، نہ ہی ان کو کسی طرح اللہ کا شریک جانتے ہیں. وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا رب ہے. تو جب نبی پاک کے لیے نہیں سوچتے، کسی اور کے لیے کیسے سوچیں گے؟ سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ ان جیسا تو کوئی بھی نہیں مخلوق میں. جب ان کے لیے نہیں ایسا سوچتے تو کسی اور کے لیے کیسے سوچیں گے؟ ارے تم کہتے ہو نہیں تم پوجا کرتے ہو، تو ہم نے واضح کر دیا ہم ہرگز اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے نہیں. مشرک بتوں کی پوجا کرتے ہیں. وہ اگر بتوں کو حاجت روا وسیلہ بناتے ہیں تو وہ پوجا کرتے ہیں. ہم نبیوں ولیوں کو حاجت روا مانتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، مگر ان کی پوجا نہیں کرتے. بت حاجت روا نہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے نبی ولی حاجت روا ہیں، نبی ولی وسیلہ ہیں، بت وسیلہ نہیں. بتوں کے لیے کوئی بیان نہیں ملے گا. نبی ولی کی شان تو قرآن میں کیا ہر جگہ ملے گی، کوئی شعبہ نہیں. قرآن ہی پڑھا ہوا ہے، قرآن سے زیادہ تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو تمہاری اپنی کتابوں سے مل جائے گی. تمہیں اگر زیادہ اپنی کتابیں عزیز ہیں، تمہاری کتابوں سے مل جائے گی. ہم پر الزام لگانے والوں، یاد رکھو کہ بت مراد ہیں من دون اللہ سے، نبی ولی مراد. بخاری شریف آپ کے اگر گھر میں ہو تو اس کو کھولنا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کا قول بخاری میں ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ برے لوگ کون ہیں؟ جو بتوں اور کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ آپ کے سامنے آ کے کوئی پڑھے گا قرآن، کس کے بارے میں آیت اتری ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ترجمہ جو وہ کر رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ کہیں گے قرآن پڑھ رہا ہے، تو قرآن تو پڑھ رہا ہے مگر ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ آیت اتری بتوں کے بارے میں لگا دے نبی ولی پر، تو کیا قرآن پڑھنا ہے؟ یہ اونچی تو یاد رہے اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے پوجتے ہیں۔ تو کس کو پوجتے تھے کافر مشرک؟ جناب بتوں کو پوجتے تھے۔ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کی جائے وہ باطل۔ تو ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے سوا کسی کو معبود مانتے نہیں، اللہ کا شریک مانتے نہیں، اس کے مثل مانتے نہیں، اس کا حصہ ٹکڑا جز مانتے نہیں، سوچتے بھی نہیں۔ ماننا تو دور کی بات، سوچتے بھی، گمان بھی نہیں کرتے۔ ارے ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کون ہیں؟ لا الہ کہیں یہ لفظ معنی کیا ہے؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا نہیں، الہ معبود عبادت کے لائق، الا مگر اللہ۔ تو اللہ کا نام لینے سے پہلے ہم نے تمام جھوٹے خداؤں سے انکار کیا ہے پہلے، پھر اللہ کا اثبات کیا ہے۔ تو ہم پر الزام لگانے والوں تمہیں تو کلمے کا معنی نہیں آتا۔ ہم نے پہلے ان سب کا انکار کیا ہے، جتنے بھی دعوے دار ہیں خدائی کے، عبادت کے، جس نے بھی دعوے دار کے جی کون عبادت کے، ہم نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہیں، نہیں ہو سکتا بھی نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں کہ کوئی اور عبادت کے لائق ہو۔ لہذا جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہم ولی کے در پر آئیں تو مشرک، تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو مسلمان ہے۔ اولیاء کے در پہ ہم آئے تو منکر نے کہا، کہاں آئے ہم؟ تو منکر بولا اولیاء کے در پہ ہم آئے تو منکر نے کہا، در خدا کا چھوڑ کر تم شرک میں ہو مبتلا۔ ہم جب اولیاء کے در پر آئے تو اس نے کہا کہ تم اللہ کا در چھوڑ کر شرک کر رہے ہو، اور خود پڑا بیمار جب در چھوڑ کر اللہ کا، خود پڑا بیمار جب در چھوڑ کر اللہ کا، ڈاکٹر کے در پہ جا پہنچا دوا کے واسطے، ڈاکٹر کے در پہ جا پہنچا دوا کے واسطے۔ اگر میں ولی کے در پر گیا ہوں تو شرک، تو ڈاکٹر کے در پر گیا تو کیوں شرک نہیں ہے؟ ولی خود شفا نہیں دیتا، ڈاکٹر بھی خود شفا نہیں دیتا۔ ولی کا کام دعا کرنا، اللہ کا نام لینا، وظیفہ بتانا، ڈاکٹر کا کام دوا بتانا۔ لفظوں میں اثر کس نے رکھا ہے؟
دوا میں اثر کس نے رکھا ہے؟ اگر تیرا ڈاکٹر کے پاس جانا درست ہے تو میرا ولی کے پاس جانا درست ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں آؤ اب میں آپ کے سامنے قرآن سے بات رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی دوا میں اگر اثر رکھ سکتا ہے، شفا رکھ سکتا ہے، بندے میں نہیں رکھ سکتا؟ سوال ہے، جواب چاہیے، اکٹھے جواب دیں۔ کسی کو شبہ ہو نہ بولے، جس کو یقین ہے وہ بولے۔ بڑی مہربانی، قرآن پڑھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم، قرآن میں ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، جس کو عربی آتی ہے یہ ابرئ بتائے کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، میں ٹھیک کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں۔ گردان پڑھ لینا، ابرئ، میں شفا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے، آئی مائی سیلف، میں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي، یہ بھی وہی صیغہ ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، قرآن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ بیماروں کو تندرست کرتے تھے۔ خود کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ لگاؤ شرک کا فتویٰ۔ کوئی لگا سکتا ہے؟ ان کو یہ طاقت کس نے دی تھی؟ آگے خود فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، کرتا میں ہوں مگر اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کی عطا سے، خود سے نہیں۔ تو رب کی عطا کے بغیر جو مانے اس کا تو چہرے سے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، ہر کوئی اللہ کی عطا سے۔ یاد رکھنا، جو یہ کہے کہ نبی ولی خود سے کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا کہنا ہے نبی ولی کو اختیار، طاقت، صلاحیت، خوبی دینے والا کون ہے؟ کمال دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ بات ہو گئی؟ اب مجھے یہ بتاؤ، آپ لوگ شرمانا نہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دیں، کہتے ہیں آپ یا نہیں؟ جو کہتے ہیں